کہ بھائی جس کو ہم عالم سمجھ رہے تھے وہ تو خدا سے نہیں ڈرتا، اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ عالم خدا سے ڈرتا ہے، تو یہ آپ کو حق کس نے دیا کہ جو خدا سے نہیں ڈرتا اس کو آپ عالم کہہ رہے ہیں؟ یہ اللہ نے تھوڑی کہا ہے، اللہ نے تو صاف کہہ دیا خدا سے ڈرنے والا عالم ہے، علماء ہے۔ یہ آپ نے کیوں طے کیا کہ یہ جو خدا سے نہیں ڈرتے، خوف خدا جن کے دلوں میں نہیں، یہ عالم کیسے بن گئے؟ تو ایک نتیجہ ہے یہاں پر، یا دوسرا نتیجہ آپ یہ لے سکتے ہیں جو علماء نے بیان کیا ہے کتابوں میں، اس کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، میرے کوئی الفاظ نہیں ہے، یعنی میرے کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ پھر دوسرا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خدا سے ڈرنے والے وہی ہیں جن کے پاس علم ہے، توجہ چاہتا ہے، یہ بھی ایک نتیجہ ہے۔ خدا سے ڈرنے والے وہی ہیں جن کے پاس علم ہے، اس لیے کہ جہالت ہو تو خدا سے نہیں ڈرے گا، علم ہو تو خدا سے ڈرے گا۔ جس کو معرفت ہے، علم ہے، جانکاری ہے، وہی تو ڈرے گا۔ لیکن جن کو کوئی جانکاری ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے، وہ خدا سے کیا ڈرے گا؟ تو یہ وہ بھی لے سکتے ہیں معنی، اور یہ بھی لے سکتے ہیں۔ یہ جیسے کہ مولانا بیدار حسین صاحب مرحوم قبلہ و کعبہ، یہ اپنے بزرگ ترین عالم کہ آپ نے بارہا اس کے پوسٹ میں جو فیس بک کے پوسٹ وغیرہ ہوئے ہیں ان میں آپ نے دیکھا کہ آیت العظمیٰ سید علی خوئی کے شاگردوں میں سے، اور ذرا سا تعارف اگر ان علماء کے بارے میں جاؤں تو مجلس ادھر ہو جائے گی۔ یہ وہ افراد ہیں جن کے احسانات اس دین کے اوپر، اس مذہب کے اوپر، مذہب حقہ کے اوپر، اس مذہب تشیع کے اوپر وہ احسانات ہیں ان کے کہ وہ گنانے لگ جائیں تو بہت وقت کی درکار ہے۔ ان سے پہلے بھی جتنے علماء گزرے ہیں، جتنے مراجع گزرے ہیں، یعنی 1000 سال سے زیادہ کی تاریخ میں، جیسے کہ ایک نام آتا ہے شیخ مفید علیہ الرحمہ کا، کون ایسا شیعہ ہے جو یہ نام نہیں جانتا؟ اس نام سے سارے واقف ہیں۔ شیخ مفید سید نہیں تھے، شیخ تھے، شیخ مفید علیہ الرحمہ۔ ان کی منزلت یعنی تقریباً 413 میں ان کا انتقال ہے، تو اس کے حساب سے بھی 1000 سال سے بھی زیادہ وقت ہو گیا ہے۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ، آج کل ایک سوال ہے اور وہ اعتراضات ہیں۔ ابھی یہ مولانا مہدی صاحب، ساغر زیدی صاحب، انہوں نے ہی اسی ہفتے میں ذکر کیا، ایک بستے میں یہ مجلس کے لیے گئے تھے تو وہاں یہ مسئلہ چھڑا ہوا تھا، باقاعدہ وہاں فساد کے قریب تھا معاملہ، کہ مراجع کو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی تائید حاصل ہے یا نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے اعتبار سے وہاں جوابات دیے، ذکر کر رہے تھے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب بھی اس مذہب کے اندر رہنے کے باوجود، ان کے تمام تر احسانات سے استفادہ کرنے کے باوجود ایسے سوالات اٹھتے ہیں، ایسے اعتراضات اٹھتے ہیں۔ کیسے کیسے خون کے دریا سے بہ کر یہ مذہب ہم تک پہنچا ہے، کبھی ہم نے اس کے بارے میں غور کیا ہے؟ کیسے علماء نے قربانیاں پیش کی ہیں؟ 1000 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا شیخ مفید، ان کے بعد تو پھر ہزاروں علماء ہیں، لاکھوں علماء۔ شیخ مفید کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے نام وقت کے امام نے 3 خطوط لکھے، ان کے نام، جس کو اصطلاح میں توقی کہا جاتا ہے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے خطوط ہیں، خط ہیں، یہ امام نے لکھا ہے، ایک نہیں 3۔ اور ایک خط میں کبھی اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو امام کے ان خطوط کو میں پڑھ کے سناؤں گا۔ امام نے ایک خط میں شیخ مفید علیہ الرحمہ کو اس طرح خطاب کرتے ہیں، یا اخ الصدیق،
وہ مولا رشید شیخ مفید عظم اللہ اعزازہ کہ اے شیخ مفید، جو کہ امام لکھتے ہیں جو میرا ایک سچا بھائی ہے، اخ صدیق، خون کے اعتبار سے سید نہیں ہے، میں نے ذکر کیا، لیکن امام کیا کہہ رہے ہیں؟ سیدہ کا بیٹا، وقت کا امام، وہ یہ کہتے ہیں یا اخ صدیق، اے میرے بھائی، کون سے بھائی؟ سچے بھائی، وہ مولا رشید، اور اے میرے نہایت ہی عقل و فراست رکھنے والے دوست۔ یہاں مولا کے معنی دوست ہے، عربی میں مولا کے معنی دوست بھی ہیں، یہاں اشتباہ میں مسلمان ڈالتے ہیں، یا وہ مولا رشید، اور اے میرے عاقل دوست شیخ مفید، اے شیخ مفید عظم اللہ اعزازہ، خدا تیری عزت میں اور مزید اضافہ کرے۔ وقت کا امام اس عالم سے اتنے خوش تھے، اتنے خوش تھے، یہ خط اور دو خطوط اور یہ الفاظ ہیں امام کے، یعنی علم کے اعتبار سے، فضل کے اعتبار سے اس مقام پر پہنچے تھے کہ امام نے اپنا بھائی کہا، امام نے اپنا دوست کہا، امام نے ان کے لیے دعائیں کی، اور ان کے انتقال کے بعد وہ ایک توقیق وہ بھی ہے جو ان کے قبر کے اوپر ایک خط لکھا پڑا ہوا تھا، توقیق پڑی ہوئی تھی کہ جس میں امام کے 3 مرثیے تھے جو شیخ مفید کے لیے امام نے لکھا تھا، جس میں امام نے یہ کہا تھا کوئی آج ہمیں آواز نہ دے، اس لیے کہ اہل بیت کے لیے آج بہت بڑا غم کا دن ہے۔ ایسے علماء شیخ مفید علیہ الرحمہ، ان کے احسانات اتنے ہیں اس مذہب کے لیے کہ خود خطیب بغدادی کا یہ جملہ ہے، خطیب بغدادی وہ یہ لکھتے ہیں کہ جب شیخ مفید کا 413 ہجری میں انتقال ہوا تب جا کے ہم لوگوں نے چین کی سانس لی، اس لیے کہ مناظرے میں ان کو کوئی ہرا نہیں سکتا تھا، وہ دفاع کیا اس مذہب کا، اور ایسے ایسے سوالات اٹھائے اور ایسے ایسے جوابات دیے کہ دوسرے مذہب کے علماء یہ کہتے ہیں کہ آج چین کی سانس ہم لوگوں نے اگر لی ہے، ٹھنڈی سانس اگر لی ہے تو آج لی ہے شیخ مفید کے بعد۔ جسمانی اعتبار سے نہایت ہی لاغر، دبلے پتلے انسان، کمزور انسان، لیکن علم کے اعتبار سے کس مقام پر پہنچے ہوئے تھے کہ امام ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ ہے شیخ مفید۔ اب شیخ مفید کا نام آ گیا تو تھوڑا سا تذکرہ میں شیخ مفید کا میں ضرور کروں تاکہ تھوڑا ان کے احسانات ہم سمجھ جائیں، وقت رہے گا تو اور آگے بڑھیں گے، نہیں تو منزل مصائب تک پہنچ جائیں گے۔ صلوات عرض کرتے محمد۔ پوری توجہ سے سماعت فرمائیے، اس لیے کہ انہی کے احسانات ہیں جو ہمارے اوپر ہیں۔ آگے سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی ہمارے پاس یہ مذہب آ گیا۔ مجھے یاد ہے ہمارے مغربی بنگال میں کلکتے میں ایک عالم دین ہے حیدر حسن کاظمی صاحب، ایک پروفیسر ہیں اردو سے، اور وہیں علی پور یونیورسٹی کے یہ پروفیسر ہیں، نہایت سادہ زندگی گزارنے والے۔ ایک مرتبہ ابھی 4-5 سال پہلے کسی بستی میں میں تھا تو ان سے ملاقات ہو گئی، تو وہاں آپ کو معلوم ہے کہ 24 پرگنہ ایک ضلع ہے، اتر 24 پرگنہ، جس ضلع سے میرا تعلق ہے، اس میں کم سے کم 30 گاؤں شیعوں کے ہیں، اس بستی کے اندر 30 گاؤں شیعوں کے ہیں، اور مسلسل اضافہ ہے، ابھی اس مذہب حق کی طرف رجوع کرنے والے مسلسل بڑھ رہے ہیں۔ تو وہ یہ ذکر کر رہے تھے کہ ایران سے ایک مرتبہ ایک گروہ آیا، ایک وفد، ایک چند علماء کا، تو وہ آنے کے بعد ظاہر سی بات ہے وہاں کی زندگی اور ہندوستان کی زندگی میں بہت فرق ہے، لہذا وہ عیش و آرام میں رہنے والے، یعنی وہاں فیسلٹی ہے آلریڈی، اور یہاں ہندوستان میں سختیاں ہیں، تو وہ جب بستی میں آئے تو گاؤں کے اندر، بستی کے اندر ان کی گاڑی داخل نہیں ہو رہی تھی، ایئرپورٹ سے اترے اور گاؤں کے اندر نہیں گاڑی داخل ہو رہی، تو بازار میں مثلا یہاں سے اڈے پہ گاڑی روک دی گئی، اب اندر چھوٹی گلیاں ہیں وہ گاڑی نہیں آ رہی تھی، تو وہاں سے حیدر حسن کاظمی صاحب ان علماء کو لے کے وہ اندر آئے۔ جب کافی دیر ہوئی چلتے چلتے تو انہوں نے کہا
کہ پروفیسر صاحب حیدر حسن کاظمی صاحب اور کہاں تک جانا ہے, ہم تو تھک گئے. تو انہوں نے کہا, میں نے ان کو ایک جملہ کہا تھا, مجھے بڑا پیارا لگا وہ جملہ. حیدر حسن کاظمی صاحب کہتے ہیں کہ جناب اس بنگال کے اندر یہ شیعت ہوائی جہاز سے اڑ کے نہیں آئی, یوں ہی پیدل چل چل کے آئی ہے. صلوات پڑھ دیں محمد تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یوں ہی آپ کے پاس یہ گنگیرو میں مذہب پہنچ گئے, کسی کی قربانی نہیں ہے, کسی کا احسان نہیں ہے, بس ایسے ہی آ گئے. احسانات ان میں اس دور کے سر فہرست مولانا بیدار حسین صاحب ہیں. اس دور اور بھی علماء کے نام آپ گنوا سکتے ہیں. میرے عزیزوں, شیخ مفید علیہ رحمہ یہ شروع سے ہی نہایت ہی, میں نے بتایا کہ عاقل انسان کہ جن کی عقل کی گواہی خود امام نے دی ہے. بچپنے میں ان کے عقل و فراست کو دیکھ کر ان کے والد نے سوچا کہ ان کو ظاہر سی بات ہے کہ بستی کے اندر وہ انتظامات نہیں ہوتے, وہ ایسے اساتذہ نہیں ہوتے, ویسے مدرسے نہیں ہوتے, لہذا ان کو تعلیم دلوانے کے لیے شہر میں لے چلیں. اٹھایا ان کو. شروع میں دو استاد کے نام ملتے ہیں, علی ابن محمد اور ابن جعفر. ان دونوں سے علم فقہ کو آپ نے حاصل کیا. جب تھوڑے سے اور بڑے ہوئے تو ان کے والد جو ہے معلم, ان کا لقب تھا اور خود معلم بھی تھے, وہ شیخ مفید کو لے کے شہر میں آئے, شہر بغداد. آنے کے بعد وہاں کے جو سب سے بڑے عالم دین تھے علی ابن عیسیٰ رمانی, ان کے پاس آئے, اور وہ اس زمانے کے سب سے بڑے متکلم تھے, علم کلام پر ماہر تھے, مہارت رکھتے تھے. علم کلام یعنی توحید, عدالت, نبوت, قیامت, عقیدہ, ان سب کو جن چیزوں کے جس علم کے ذریعے سے ثابت کیا جاتا ہے اس علم کا نام ہے علم کلام. یہ متکلم تھے اس زمانے کے بہت بڑے متکلم. تو ان کے پاس لے آئے کہ اب ان کے پاس تعلیم دی جائے ان دو عالم کے بعد, ان دو علماء کے بعد. تو جب ان کے پاس پہنچے تو شیخ مفید خود لکھتے ہیں کہ جب میں پہنچا تو میں نے یہ دیکھا, میں پیچھے ہی بیٹھا ہوا تھا, میں آہستہ آہستہ اس لیے کہ کثیر تعداد تھی طلاب کی, میں آہستہ اپنا مقام بدلتا چلا گیا. اتنے میں نے یہ دیکھا کہ ایک شخص علی ابن عیسیٰ رمانی کے پاس آتا ہے اور وہ آہستہ سے یہ کہتا ہے کہ دروازے پہ ایک آدمی ہے جو آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. یہ شیخ مفید لکھتے ہیں. علی ابن عیسیٰ رمانی کہتے ہیں کون ہے, کیا وہ علماء میں سے ہیں, کیا یہ تو نہیں معلوم, لیکن یہ ہے کہ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. کہا اچھا ٹھیک ہے بلاؤ. وہ شخص آیا, عیسیٰ رمانی نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا, سلام کیا اور بٹھایا. اس آنے والے نے ایک سوال کیا, توجہ چاہتا ہوں, آنے والے نے ایک سوال کیا, کہا کہ اے استاد یہ بتائیں کہ دو حدیثیں ہیں, اب بغیر کسی طنز و طعنہ اور بغیر کسی اعتراضات کے میں سادہ طور پہ پہنچا رہا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ دو حدیثیں ہیں, ایک حدیث کو حدیث غار کہتے ہیں اور ایک حدیث کو حدیث غدیر کہتے ہیں. من کنت مولا, دو حدیثیں ہیں, یہ بتائیے ان دو حدیثوں کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے. تو شیخ مفید نے کہا کہ دیکھیے حدیث غار درایت ہے اور حدیث غدیر روایت ہے. علی ابن عیسیٰ رمانی کا یہ جملہ ہے. اب روایت یہ خود ہی اس علم کے اندر ایک بحث ہے کہ کسے درایت کہتے ہیں, روایت کہتے ہیں. آپ آسان الفاظ میں یوں سمجھے کہ آنکھوں دیکھی اور کانوں سنی. جو کانوں سے ہم سن رہے ہیں اس الفاظ کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں, ہمارے مجلس کے کئی مطالب آپ نکال سکتے ہیں اس لیے کہ آپ سن رہے ہیں. لیکن ایک ہے واقعہ کا پیش آنا, واقعہ پیش آنا. تو انہوں نے کہا کہ حدیث غدیر یہ روایت ہے اور حدیث غار درایت ہے, یعنی ایک واقعہ ہوا غار میں. کیا واقعہ ہوا آپ جانتے ہیں کہ غار کا کیا واقعہ ہے جس میں اختلافات ہیں. تو یہ ہے درایت, آنکھوں دیکھا ایک واقعہ, اور حدیث غدیر روایت ہے کہ رسول نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. اب اس کے کچھ بھی معنی نکال دو. تو کہا کہ روایت ہمیشہ درایت کے سامنے پھیکی رہتی ہے.
اور درایت کا مقام ہمیشہ زیادہ ہے. توجہ چاہتا ہوں, درایت کا مقام زیادہ ہے, روایت کا مقام کم ہے. شیخ مفید کہتے ہیں کہ یہ میرا پہلا دن تھا, نوجوانی میں تھا. میں قریب گیا, جیسے میں نے یہ سنا, ہمت تو نہیں تھی کہ اتنے بڑے استاد کے سامنے جو بغداد کے سب سے بڑے متکلم ہیں میں کچھ زبان کھولوں, لیکن پھر بھی میں نے ہمت کی, میں آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے کہا کہ اے استاد محترم, ایک سوال میرا بھی ہے. کیا انہوں نے پہلے سر سے پیر تک تو مجھے دیکھا کہ یہ پہلا دن ہے, مجھ سے سوال کر رہا ہے, کون ہے یہ؟ اچھا ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے اس کو شوق زیادہ ہو سوال کا, ہوتا ہے نا. اب دیکھتے ہیں سوالات کے شوق لوگوں کے بڑے زیادہ ہوتے ہیں, حالانکہ معلومات سوالات کے بعد بھی کچھ نہیں ہوتا. آج جو سوال کیا جاتا ہے پھر 10 دن بعد گھما پھرا کے وہی سوال. تو اگر میں یاد دلاتا تو آپ نے ابھی تو 10 دن پہلے پوچھا تھا, اچھا میں نے پوچھا تھا, وہ معذرت چاہتا ہوں, یعنی آپ جواب بھی نہیں چاہیے, وہ معذرت کہہ کے ہٹ بھی جاتے ہیں. تو خدا جانے ان کے ذہن میں کیوں ہوتا ہے اور کس لیے وہ پوچھتے ہیں, وہ جانے. لیکن ہوتا ہے کہ ایک سوالات کے تیر سب کے پاس ہوتے ہیں جو علماء کی طرف پھینکتے رہتے ہیں. تو یہ ہے, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پوچھو تمہارا کیا سوال ہے. اب سارے وہاں ہزاروں جو ہے اللہ بیٹھے ہیں. شیخ مفید نے کہا کہ آپ نے بہت درست فرمایا, اب میرا ایک سوال کا جواب دیجیے. کہا جی بتائیے. کہ یہ بتائیے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا مقام آپ کے نزدیک کیا ہے؟ وہ ایک امام عادل ہے, اس لیے کہ پوری امت نے اجماع کے طور پہ ان کو مانا تھا. اچھا امام عادل ہے؟ جی ہاں. تو اگر امام عادل سے کوئی جنگ کرے تو ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو کہا کہ ایسا ہے, اگر امام عادل سے لوگوں نے جنگ بھی کی ہے تو میرے پاس روایت ہے کہ انہوں نے توبہ کر دیا تھا. جو ہے انہوں نے توبہ کر لی تھی. بھئی یہ سننا تھا. شیخ مفید نے کہا کہ توبہ کرنا روایت ہے اور علی کے سامنے جنگ کے میدان میں آ کر جنگ کرنا درایت ہے. اور آپ ہی تو فرما رہے ہیں کہ روایت کمزور ہے, درایت مضبوط ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یہ تو آنکھوں دیکھا حال ہے, آنکھوں دیکھی بات ہے کہ جنگ کی تھی. اب توبہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا گھر کے کونے میں ہمیں کیا معلوم, اس لیے کہ توبہ کا معاملہ خاموشی سے اپنا اور اللہ کے درمیان معاملہ ہوتا ہے. تو انہوں نے توبہ کیا تھا یہ ہمیں نہیں معلوم, روایت ہے اگر ہے بھی. لیکن درایت یہ ہے کہ علی کے سامنے لوگ آئے اور جنگ کی. کہا کہ اب ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو امام عادل سے جنگ کرے؟ تو پہلے کہا کہ وہ تو کفار ہیں, پھر کہا کہ نہیں وہ کافر تو نہیں ہے, لیکن ہاں فاسق و فاجر ضرور. یہ علی ابن عیسیٰ رومانی, آپ سمجھ رہے ہیں, بغداد کے سب سے بڑے متکلم کا جملہ ہے. ایسی تھوڑی کہا تھا خطیب بغدادی نے کہ جب شیخ مفید اس دنیا سے گئے تو ہم نے ٹھنڈی سانس لی. یہ ہے شیخ مفید کا علم. اب جب انہوں نے دیکھا, قریب بلایا, سینے سے لگایا, اس لیے کہ متعصب نہیں تھے, قریب بلایا, سینے سے لگایا اور کہا کہ یہ بتاؤ تم کہاں پڑھتے ہو؟ کہا علی بن محمد کے پاس, اور دوسرے استاد کا نام لیا, عیسیٰ کے پاس. کہا اچھا یہ میرا خط ان تک پہنچا دینا. اس خط کو لیا. اب امانت یہ ہے کہ اس خط کو نہ کھولا جائے, اور خط کو لے جا کے اپنے استاد کو دیا. ان دونوں استادوں نے اس خط کو دیکھا اور اس خط کے اندر یہ لکھا تھا, اس استاد نے لکھا تھا علی بن عیسیٰ رومانی نے, کہ آپ پر سلام ہو کہ آپ نے ایسے شاگرد تیار کیے کہ جنہوں نے میری زبان بند کر دی, اور اب آپ کے پاس ان کو تعلیم لینے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ یہ مفید ہو گئے ہیں. صلوات پڑھے محمد. تو ایک لقب تو یہ ہے کہ انہوں نے, رومانی نے یہ لقب دیا, اور ایک اور روایت ہے کہ وقت کے امام نے ان کو مفید کہا ہے, اس لیے کہ جو خط کے اندر ہے شیخ مفید خود امام نے کہا ہے, تو تبھی سے ان کا نام مفید ہے. ابھی الگ الگ روایت ہے. خود اسی روایت کے اندر اختلاف ہے کہ یہ واقعہ علی ابن عیسیٰ رومانی کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ یہ بغداد کے سب سے بڑے مناظر کہ جن کا نام تھا عبد العزیز معتزلی فرقے کے سب سے بڑے عالم, ان کے ساتھ تھا. ایک واقعہ پیش ہے سید حسین, جو میں نے ابھی کہا ہے کہ درایت اور روایت والا معاملہ.
تو جب ان کے علم و فضل کو دیکھا تو انہوں نے عبد العزیز معتزلی نے انہوں نے فوراً آپ کے لیے ایک مخصوص مقام رکھا. اس زمانے کا جو بادشاہ تھا، عباسی حکومت کا بادشاہ وزیر تھا، جب اس تک یہ خبر پہنچی، وہ محبت اہل بیت کرنے والا محب اہل بیت تھا، فوراً اپنے دربار میں بلایا اور آپ کا ایک گھوڑا دیا اور 1000 اس زمانے کے اشرفیاں دی، اس زمانے کے تحفے کے طور پہ. اور اس زمانے کے جو اشرفیاں ہیں درہم و دینار ہیں، وہ دینار بادشاہی دینار، اور بادشاہی دینار عوامی دینار سے 10 گنا ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے. تو یہ 1000 اشرفیاں ان کو دے دی اور کہا آپ کا مقام اب عوام کے اندر نہیں ہے، بلکہ آپ کا مقام بادشاہ کے پاس کرسی لگائی جائے گی، وہاں آپ تشریف رکھیں. اور جتنے بھی بنی عباس کے خلافہ گزرے ہیں، اکثر کے قریب شیعہ عالم کی ایک کرسی ہوا کرتی تھی، وہاں وہ بیٹھتے تھے اور مسائل کو حل کرتے تھے. توجہ چاہتا ہوں، ان میں سے ایک شیخ مفید کو مقام ملا. اس بادشاہ نے کہا کہ اے شیخ مفید، کیوں نہ آپ اس چھوٹے سے مقام پہ تعلیم حاصل کرنے کے بجائے، آپ کے پاس وہ علم آ گیا، آپ ایک مدرسہ کھول لیں. ایک لفظ سے توجہ چاہتا ہوں، ایک مدرسہ کھول لیجئے اور اس مدرسے سے آپ تعلیم دے قوم کو، طلاب کو، پڑھنے والوں کو. کیا ٹھیک ہے، آپ مدد کریں تو مدرسہ کھل جائے گا. کیا ٹھیک ہے، کھانے پینے کا انتظام، رہنے سہنے کا سارا انتظام میرے ذمہ ہے. مدرسہ کھولا گیا بغداد کے اندر، اور اس بغداد کے مدرسے کو شیخ مفید سنبھالنے لگے. یہی وہ مدرسہ ہے کہ جہاں سے سید مرتضیٰ نکلے، جہاں سے سید رضی نکلے، جہاں سے شیخ توسی نکلے، جہاں سے نجاشی نکلے، یہ سارے طلاب وہ ہیں جو شیخ مفید کے طلاب ہیں. اتنے بزرگ عالم دین اسی مدرسے میں تعلیم دے رہے تھے کہ رات کے وقت جب آپ سوئے، توجہ ہے آپ کی، رات میں جب آپ سوئے تو خواب میں رسول کی بیٹی سیدۃ النساء العالمین بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آ گئی. اللہم صلی علی محمد. خواب میں آئی اور آپ کے ایک ہاتھ میں حسن کی انگلی کو آپ نے پکڑ رکھا اور ایک طرف حسین کی انگلی کو پکڑ رکھا. شہزادی نے اپنے دونوں بیٹوں کو لیا ہے اور لانے کے بعد کہتی ہیں، اے شیر علمہم الفقہ، ان دونوں کو فقہ کی تعلیم دو. توجہ چاہتا ہوں، ان دونوں کو فقہ کی تعلیم دو. صبح ہوئی، آنکھ کھلی، بیتاب، بے چین، دل دھڑک رہا ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے کہ مجھ سے کون سی ایسی گستاخی ہو گئی. شاید میں نے غرور کیا، شاید میں گھمنڈ کر گیا، شاید میں مغرور ہو گیا، شاید اپنے علم کے اوپر میں ناز کرنے لگا، لہذا شہزادی آ کے مجھے تنبیہ کر رہی ہے، کیا اتنے بڑے عالم ہو گئے ہو تو آؤ ہمارے حسن اور حسین کو بھی تعلیم دو، وقت کے امام کو بھی تعلیم دو، تم اتنے بڑے عالم ہو گئے. بس اسی خوف سے انہوں نے کہا کہ خدا جانے یہ کیسا خواب تھا، کیوں تھا. اس لیے کہ روایت کے اندر ہے کہ اگر ایک معصوم بھی خواب کے اندر آتا ہے تو وہ خواب سچی ہو جاتی ہے. یہاں تو 3 معصوم ہیں، خود معصومہ ہے، معصومہ کے دونوں بیٹے ہیں. خواب تو سچا ہے، مگر کیا وجہ ہے کہ شہزادی نے یہ کیوں کہا؟ پریشان ہے. صبح ہوئی اور کلاس کا ٹائم ہوا، لیکن تعلیم بھی دینی ہے. مدرسہ پہنچے، آپ نے کلاس شروع کیا. جب آپ پڑھا رہے تھے تو پڑھاتے پڑھاتے دیکھا کہ دروازے سے ایک خاتون داخل ہوتی ہے، اس کے داہنے ہاتھ پہ ایک بچہ ہے، بائیں ہاتھ پر ایک بچہ ہے، اور وہ خاتون برقع پوش ہے. وہ قریب آتی ہے اور قریب آ کے وہی جملہ کہتی ہے جو خواب میں شہزادی نے کہا تھا، اور اس نے کہا، یا شیخ علمہم الفقہ، اے شیخ مفید میرے دونوں بچوں کو آپ علم فقہ سکھائیے. شیخ مفید سمجھ گئے کہ رات میں یہ کون تھے؟ ایک سید مرتضیٰ تھے، ایک سید رضی تھے، جو وقت کے خاتون نجف کی بغداد کی خاتون لے کے آئی. تو آپ سمجھ گئے کہ ان کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ رات میں مجھے بشارت ہو گئی. شہزادی نے کہہ دیا تھا کہ اے شیخ مفید، جیسے یہ میرے بچے ہیں، ان بچوں کو بھی اتنی عزت کے ساتھ تعلیم دو. آگے چل کے یہی تو وجہ ہے کہ سید مرتضیٰ وہ بنے کہ جن کو امام نے علم الخدا کا لقب دیا، اور سید رضی وہ بنے کہ جنہوں نے نہج البلاغہ کو مرتب کیا. صلوات پڑھ
اختیار کیا. اب ہو جاتا ہے کبھی کبھی کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے, یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شاگرد استاد کے علم سے آگے بڑھ جائے, ایسا بھی ممکن ہے. ایک مسئلہ ایسا پیش آتا ہے کہ ایک مرتبہ شیخ مفید نے سید مرتضیٰ سے کہا, کیا کہا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ مرتضیٰ, میں نے یہ دیکھا ہے کہ تمہارے گھوڑے کی زین پر کتے نے پیشاب کر دیا ہے. اب یہ فقہ ہے, مسئلہ ہے. کس نے کہا؟ شیخ مفید نے اپنے شاگرد سے کہا کہ میں نے یہ دیکھا تمہارے گھوڑے کے زین کو کتے نے نجس کر دیا. سید مرتضیٰ نے کہا کہ میں تو نہیں مانوں گا. کہا کیوں؟ کہا کہ مسئلہ یہ ہے, اصول یہ ہے کہ نجاست کی گواہی کے لیے کم سے کم 2 عادل چاہیے, اور آپ اکیلے ہیں, لہذا میں تو نہیں مانوں گا. آپ کے نجس ہے, میرے لیے پاک ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے لیے نجس ہے. جیسے میں نے کبھی مثال دی, میں اگر آپ کے گھر پہ گیا اور آپ کے بستر کے ہم نے گیلا دیکھا, پلنگ کو گیلا دیکھا, تو ہم یہ سمجھے پانی ہوگا. آپ کو معلوم ہے کہ پیشاب ہے, آپ سمجھ رہے ہیں, آپ نے نہیں بتایا. تو اگر اس گیلا پن, اس کی تری میرے کپڑے پر پہنچ جائے, میں نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں پڑھ سکتا ہوں؟ پڑھ سکتا ہوں, اس لیے کہ میرے پاس علم نہیں تھا, نہ میں نے دیکھا ہے, نہ تو عادل نے کہا. لیکن ہاں, جس کے قبضے میں کوئی چیز ہے اگر وہ کہہ دے تو وہ نجس ہو جاتا ہے. تو پاکیزگی کی, اور جس کے قبضے میں اگر وہ کہہ دے, نہیں تو 2 عادل کی ضرورت ہے. حالانکہ اس میں بھی اختلاف ہے, ایک عادل کے کہنے سے اگر یقین ہو جائے تب بھی وہ چیز نجس ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, میں نہیں مانوں گا جب تک کہ 2 عادل. اچھا ٹھیک ہے, ایک کام کرو, کیا کہ آپ حق پہ ہیں یا ہم حق پہ ہیں, ہمیں اتنے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, چلتے ہیں مشکل کشا کے پاس. کہا اچھا چلو. اب کہاں؟ زری پہ پہنچے, نجف میں امیر المومنین کے زری پہ پہنچے, اور ایک کاغذ پہ مسئلے کو لکھا اور اس کے اندر ڈال دیا. جب ڈالا تو دوسرے دن وہ کاغذ زری کے باہر تھا, اور اس کے بیک سائڈ میں پیچھے کی طرف یہ لکھا تھا کہ جو میرا بیٹا, توجہ چاہتا ہوں, جو میرا بیٹا, یعنی سید تھے نا, سید مرتضیٰ, کا میرا بیٹا حق پہ ہے اور مفید بھی غلطی پر نہیں ہے. میرا بیٹا بھی حق پر ہے اور مفید بھی غلطی پر نہیں ہے. یعنی وہ اپنے مسئلے پر عمل کریں, یہ اپنے مسئلے پر عمل کریں. ہماری یہ مشکل یہ ہے کہ ہم اپنے میدان کو چھوڑ کر دوسرے مسائل میں اور دوسرے کے مسائل میں زیادہ انٹرفیئر کرتے ہیں. ڈاکٹر ڈاکٹری کم کرتا ہے, انجینئرنگ زیادہ جھاڑتا ہے. انجینئر انجینئرنگ کم کرتا ہے, ڈاکٹری زیادہ جھاڑتا ہے. شاعر کو کہہ دو شعر پڑھو, وہ آ کے تقریر کرنا شروع کر دیتا ہے. ارے بھائی تمہارا کام ہے شعر پڑھنا, تم شعر پڑھ دو, تم تقریر کرو گے تو گڑبڑ ہو جائے گی. اب وہ کہتے نہیں 10 منٹ پہلے میں تقریر کروں گا. علماء کو کہا جاتا ہے کہ آپ مجلس سے پڑھیں, وہ اشعار پڑھنے لگ جاتے ہیں. کسانوں کو کہا جاتا ہے آپ کھیتی کریں, وہ کہتے ہیں میں تو مسائل بتاؤں گا. تو مسائل یہ ہے, جو جن کی فیلڈ ہے, جو جن کا میدان ہے, اسی میدان میں رہیں, اسی پہ عمل کریں, اسی میں نجات ہے. آپ دوسروں کے مسائل میں پڑھیں گے تو آپ کا مسئلہ بھی نہیں حل ہوگا, دوسرے کے مسائل کو بھی خراب کر کے آ جائیں گے. صلوات پڑھ دیں محمد بس آخری ایک روایت اور بات کو ختم کرتا ہوں, اس لیے کہ وقت شاید زیادہ لے لیا میں نے. اب یہ شیخ مفید اسی مدرسے میں بیٹھے ہیں. اب دیکھیے امام زمانہ علیہ السلام کی تائید ہے یا نہیں ہے؟ اسی مدرسے میں بیٹھے ہیں, تعلیم دے رہے ہیں. دوسری روایت میں کہ مسجد میں بیٹھے تھے اور ایک شخص بھاگ کر ہوا آیا اور آ کے مسئلہ پوچھا. کہا میں بغداد کے قریب کا رہنے والا, گاؤں کا, ایک مسئلہ ہو گیا, آپ سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں. بزرگ جانتے ہیں, نوجوانوں کے لیے, بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں, اس لیے کہ واقعہ اتنا ہے کہ ہمارے علماء نے شاید 12 ممبروں سے اس واقعے کو پڑھا ہے. اس نے آ کے سوال کیا کہ بغداد کے قریب ایک گاؤں ہے, وہاں سے میں آیا ہوں, ایک مسئلہ پیش آئے گا, کیا ہوا؟ کہہ کے ایک عورت مر گئی اور اس کے بطن میں بچہ ہے اور بچہ زندہ ہے. عورت مر گئی, پیٹ میں بچہ ہے, بچہ زندہ ہے, بتائیے کیا کریں؟ عورت کو اسی حال میں دفن کر دیں یا پیٹ پھاڑ کر بچے کو نکالیں؟ اب جب مسئلہ پوچھا
تو انہوں نے کہا نہیں، توجہ چاہتا ہوں، نہیں، پیٹ پھاڑنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ میت کی توہین کرنا شریعت میں اجازت نہیں ہے اس کی۔ اب یہ مسئلہ تو بتا دیا۔ اب کبھی کبھی ممکن ہے کہ مراجع سے بھی غلطی ہو جائے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہا گیا کہ اجتہاد میں اگر غلطی ہوتی ہے تو 1 اجر، نہیں ہوتی ہے تو 2 اجر۔ تحقیق ہے نا، اس میں محنت ہے۔ آپ نے بتایا کہ نہیں، ہمارے پاس یہ حدیث پہنچی ہے کہ میت کی توہین کرنا حرام ہے۔ اب اس عورت کا اگر پیٹ پھاڑا جائے، چیرا جائے تو اس کی توہین ہے، اور ایک مومنہ کی توہین میں نہیں ہونے دوں گا، جاؤ ایسے دفن کر دو۔ اب وہ شخص جب آیا اور آنے کے بعد جو بھی مسئلہ تھا وہ ہو گیا۔ چند سال کے بعد یہی شخص بغداد کے شہر میں آتا ہے، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ شیخ مفید کے پاس آ کے سلام کیا اور سلام کر کے کہا آقا پہچانا اس بچے کو؟ مجھے کیا معلوم ہے کون سا بچہ ہے، میں تو نہیں پہچانتا۔ کہا ارے نہیں پہچان رہا ہے، یہ وہی ہے کہ جن کے بارے میں آپ نے مسئلہ بتایا تھا۔ کہا کسی بچے کے لیے ایسا مسئلہ میرے ذہن میں تو نہیں ہے، 4-5 سال پہلے کی بات ہے۔ کہا نہیں، وہ جو آپ سے مسئلہ پوچھا تھا کہ ایک عورت ہے، اس کے بطن میں بچہ ہے، اس کو یوں ہی دفن کر دیں یا چیرا لگا کے اس بچے کو نکالیں؟ اور آپ نے کہا تھا کہ نہیں ایسے ہی دفن کر دو۔ پھر پیچھے سے ایک آدمی کو آپ نے بھیجا، جیسے میں گاؤں کے اندر داخل ہونے لگا تو ایک آدمی میرے پیچھے پیچھے آیا اور اس نے کہا سنو وہ جلد بازی میں شیخ نے یہ مسئلہ بتا دیا تھا، اصل مسئلہ شیخ کا یہ ہے کہ بچے کو نکالا جائے اور عورت کو دفن کیا جائے۔ شیخ مفید نے کہا کہ نہیں، سوچا خود سے، میں نے مسئلہ تو بتایا تھا یہ، لیکن کسی کو بھیجا تو نہیں تھا۔ کہا نہیں آپ نے بھیجا تھا، ایک گھوڑ سوار آیا، بڑی جلدی میں تھا اور مجھ سے یہ کہا، بس سمجھ گئے شیخ کہیں کوئی اور نہیں ہے وقت کا امام ہے، اور گھبرا گئے۔ اور اس کے بعد یہ تہیہ کیا، وعدہ کیا کہ اب سے میں فتویٰ نہیں دوں گا، اس لیے کہ میرے ذریعے سے ایک مومن کا، ایک مسلمان کا قتل ہوتے ہوتے رہ گیا، اس لیے کہ وہ بچہ جو پیدا ہو رہا تھا وہ تو قتل ہو جاتا، دفن ہو جاتا۔ اب میں فتویٰ نہیں دوں گا۔ بس یہی شیخ رات میں سوتے ہیں، پھر خواب میں امام آتے ہیں اور امام یہ کہتے ہیں کہ اے شیخ مفید، فتویٰ دینا تمہارا کام ہے، غلط فتویٰ ہو جائے اس کو درست کرنا وقت کے امام کا کام ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ایک بلند ترین صلوات عرض کرے محمد۔ امام کی تائید ہوتی ہے ہمارے مراجع کو، ہمارے علماء کو، جو زہد و تقویٰ میں، اس لیے کہ عدالت بھی مرجع ہونے کے لیے، مجتہد ہونے کے لیے شرط ہے۔ میرے عزیزوں، مسائل ان ایام میں عموماً اسارا کے مسائل، قیدیوں کے مسائل پڑھے جاتے ہیں، لیکن اتصال ثواب کی مجلس ہے، میں سید الشہداء کے مسائل کے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ کوشش کروں گا کہ اسارے کے مسائل بھی اس کے اندر آ جائیں۔ مرحوم جن کے لیے، جن کے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو ہم پرسہ کے لیے بیٹھے ہیں، جن کی روح کو اصالہ ثواب کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، یقیناً عموماً جو پرسہ دینے کے لیے علماء پڑھتے ہیں، خطبہ پڑھتے ہیں کہ اگر ہمارے درمیان سے کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو بڑے ہی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ ان کے جنازے کی تدفین ہوتی ہے۔ مولانا بیدار حسین صاحب قبلہ مرحوم مغفور کا چاہے وہ نماز جنازہ ہو، تدفین ہو، تمام امور بڑی عزت اور بڑے ہی وقار کے ساتھ انجام پائے۔ آپ کا نام بھی امام حسین کے نام سے منسوب تھا، بیدار حسین۔ میرے عزیزوں، کربلا کے میدان میں یا پوری تاریخ انسانیت میں کسی کے مسائب چاہے کتنی بڑے ہوں، چاہے وہ کربلا والے امام حسین کو چھوڑ کے دوسروں کے مسائب ہوں، امام حسین کے مسائب سے کسی دوسرے کے مسائب زیادہ نہیں۔ سب سے زیادہ مصیبتیں اگر کسی پہ پڑی ہیں تو وہ امام حسین۔ کون حسین؟ جب وقت آخر آپ گھوڑے پہ ٹکمگا رہے تھے، اب شہادت تو آپ
ایام محرم میں آپ سنتے ہیں تاریخوں کی مجلسوں میں، لہذا چند جملے مجھے پڑھنے، شہادت نہیں پڑھنی۔ جب آپ ڈگمگا رہے تھے تو پسر سعد نے ایک مرتبہ آواز دے کر حرملہ کو قریب بلایا۔ اس ملعون نے حرملہ کو یہ کہا کہ جب تک علی کا لال گھوڑے پر ہے میرے کسی سپاہی میں ہمت نہیں ہے کہ قریب، یہاں تک کہ امام حسین کے اوپر ایسے ایسے حملے ہوئے، تیروں سے، تلواروں سے، نیزوں سے، اور جس کے پاس کچھ بھی نہ تھا وہ تو بوریوں میں پتھر بھر کے لے کے آئے تھے تاکہ امام حسین پر حملہ کر سکے۔ ڈگمگا رہے ہیں لیکن کسی میں ہمت نہیں ہے کہ قریب جائے۔ پسر سعد نے حرملہ کو بلایا اور بلا کے کہا کہ تو ایک احسان کر، ایک کام کر دے میرا۔ جب مختار کے دربار میں حضرت مختار نے حرملہ کو بلایا اور اس سے جو سوال کیا تھا، دو سوال ہے، ایک خولی سے سوال اور ایک حرملہ سے سوال ہے۔ حرملہ سے سوال کیا تھا کہ تو نے 3 تیر کہاں کہاں تو نے چلایا ہے، تو وہ 2 تیر تو مجھے نہیں پڑھنا ہے، ایک تیر جو اس ملعون نے کہا جو میرے مذاہب سے ربط رکھتا ہے، اس نے کہا کہ پسر سعد نے آخر میں مجھے بلایا، کہا میرے کسی سپاہی میں ہمت نہیں ہے کہ حسین کے قریب جائے جب تک گھوڑے پر ہے، لہٰذا اتنا کام کر کے اپنے 3 بھال کے تیر سے حسین کو گھوڑے پر سے زمین پہ گرا دے۔ ملعون کہتا ہے کہ میں قریب گیا، پسر سعد کا حکم کہ میں نے تعمیل کی، میں نے کمان پر تیر کو جوڑا اور جو میں نے تیر کو پھینکا تو وہ تیر آ کے امام حسین کی پیشانی پہ لگتا ہے، یہاں تک کہ وہ تیر اندر کی ہڈی تک پہنچ جاتا ہے۔ امام باہر، امام تیر لگتے ہی ایک مرتبہ گھوڑے سے زمین پر نہیں ہے، علماء پڑھتے ہیں کہ امام زمانہ نے اپنے جد حسین کو سلام اس انداز سے کیا کہ اے میرے جد حسین آپ پر سلام، کہ جس کا جنازہ نہ زین پہ تھا نہ زمین۔ ابو حسین، یہ ہے امام حسین کی جلالت، یہ جلالت کہ قریب آنے کے لیے کسی میں ہمت نہیں ہے۔ یہ حسین ہے اور وہ زینب ہے۔ جب ہولی سے پوچھا تھا مختار نے کہ ہولی بتا تو نے کیا ظلم کیا تھا، اس نے کہا کہ مجھے لوٹ مار کرنے میں ذرا سی تاخیر ہو گئی، جب میں آیا تو دیکھا کہ سب کچھ لٹ چکا تھا، لہٰذا جب میں خیمے کے قریب گیا تو ایک چھوٹی سی بچی نظر آئی جس کے کان میں چھوٹے چھوٹے گوشوارے تھے۔ میں نے کہا کہ سب نے اس بچی پہ رحم کیا، کسی نے نہ چھینا۔ میں نے کہا جب مجھے کچھ نہ ملا تو کم سے کم گوشوارے تو مل جائے۔ ارے بڑی دیر ہو رہی تھی اس لیے کہ قافلے کو آگے بھی بڑھنا تھا، سروں کو تن سے بھی جدا کرنا تھا، میں جلدی بڑھا، کھولنے کی زحمت بھی لگی، میں نے یوں پکڑا گوشوارے کو چھنا اور ایسے چھنا کہ سکینہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، سکینے کے کالوں سے ہوا کسرا تھا۔ میں اور آگے بڑھا، دیکھا کلثوم کے سر پہ ردا نہیں، فضا کے سر پہ ردا نہیں، رباب کے سر پہ ردا نہیں، سب کی ردائیں چھین لی، مگر زینب کی جلالت یہ تھی کوئی قریب نہیں جا رہا تھا۔ میں نے ہمت کی، آگے بڑھا، ردا کو پکڑا، زینب اپنی جانب کھینچتے تھی، میں اپنی طرف جب نہ چھینا ایک کوڑا نکالا، ایسا وار کیا زینب کا چہرے کی کھال پھٹی، خون میں در ہاتھ کی گرفت بھیلی ہوئی، میں نے اس ردا کو چھینا۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ انا للہ وانا الیہ وبنيها والسر المستودع فيها يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله پروردگار ہمارے تمام تر گناہ کبیر و صغیر کو معاف فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد بچاتا مسلم استغفر محمد اس مجلس کو چھوٹی سی عبادت ہو، ہماری گریا کو
ہمارے مرثیات و قرآن خوانی کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. حاضرین کی تمام تر مشکلات کو آسان فرما. پروردگار تمام تر محبان اہل بیت، تمام تر مسلمین جہان کی حفاظت فرما. دشمنان اسلام کے شر سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. پروردگار ہم سب کو صحیح معنوں میں تیرے دین کی معرفت، تیری معرفت، تیرے حبیب کی معرفت اور اہل بیت اطہار کی معرفت اور شعور عنایت فرما. تیری بارگاہ میں دعا ہے خداوند کریم ہمارے علوم و معرفت میں اضافہ فرما. علماء کی پیروی کرنے کی توفیق عنایت فرما. ان کی تعظیم و تکریم و احترام کرنے کی توفیق عنایت فرما. اس مرحوم و مغفور کی صلی ثواب کی مجلس سے پروردگار عالم ان کے درجات میں بلندی عنایت فرما. ان کی چھوٹی بڑی خطاؤں کو درگزر فرما. پروردگار عالم ان کو اہل بیت کی ہم نشینی قرار دے. پروردگار بحق محمد و آل محمد بحق چاہتا معصوم الصلاۃ والسلام خداوند کریم مرحوم کی لواحقی رشتہ اعزا قریب کو صبر جمیل عنایت فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد جتنے بھی مومنین و مومنات ہماری بستی میں بستی سے باہر بیمار ہیں ان سب کو جلد سے جلد شفا یاب فرما. پروردگار جوانوں کی، خواتین کی عفت اور پاکیزگی میں اضافہ فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد بوڑھوں پر اور بزرگوں پر اپنی رحمت نازل فرما. ہم میں اتحاد و اتفاق قرار دے. آخر امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم امام علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. ایک بار سورہ الحمد مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مولانا سید ہدایت حسین ابن شاکر حسین صاحب کے روح کو ایصال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.